بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کوفہ کے خطوط جب حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچے تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت اور حمایت تم پر لازم ہے۔ اس سفر میں آپ کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک در جوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اہل عراق کی گرویدگی اور عقیدت دیکھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جناب میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیض یاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے، آپ نے اہل کوفہ کو خبردار کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطے کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ انہوں نے یزید کو خبر دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہوئے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ انسدادی تدابیر عمل میں لائے۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی صحابی رسول نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، ان کا قائم مقام کیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار قیاد آدمی تھا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مغرب اور عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا یہ مطلب تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطرہ و اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریک میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر یہ سمجھے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، نعرہائے مسرت بلند کیے، گرد و پیش مرحبا کہتے چلے اور مرحبا بک یا ابن رسول اللہ اور قدمت خیر مقدم کا شور مچایا۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام علی مقام کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ جائے، یہاں تک کہ وہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا۔ طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے
محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھی بھیج کر کیا اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام رؤسا اور عمائد کو بھی قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا دی۔ جوک در جوک آدمیوں نے آنا شروع کر دیا اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی، بس حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم بن عقیل حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے امراہی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں گرفتار ہوتے، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو تخت و تاراج کر ڈالتا، اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر بندوں کے سوچے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا احاطہ تو کر لیا، اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا، اور ایک بادشاہ داد گستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤسا عمائد، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم بن عقیل کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین اور متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم بن عقیل کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا، اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی اور یزید تمہارے بچے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر ہی مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ شام کے وقت حضرت مسلم بن عقیل نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے، ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑنے سے پہلے غیرت اور حمیت سے قطع تعلق کیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا، اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس غربت اور مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں؟ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسل و رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا۔ نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں؟ کوفہ کے وسیع خطہ میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام علی مقام کی جانب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے، اور اس بد عہد قوم کے اخلاص اور عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام علی مقام میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ چل پڑیں گے۔
یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے، اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے گزند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل گھائل کر رہا تھا، اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور انفعال اور حضرت امام علی مقام کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور موجودہ پریشانی جدا دامن گیر تھی۔ اس حالت میں حضرت مسلم بن عقیل کو پیاس محسوس ہوئی۔ سامنے ایک گھر پر نظر پڑی جہاں طوع نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا۔ اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں ٹھہرا لیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا گرگا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی، اور اس نے ابن زیاد کو اس پر خبردار کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن حیرث کو اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر طوع کے گھر کا احاطہ کیا اور چاہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار لے کر نکلے، اور بنا چاری آپ نے ظالموں سے مقابلہ شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آواروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت سے زخمی ہو گئے، بعض مارے بھی گئے۔ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک جوان سے نامردان کوفہ کی یہ جماعت نابرد آزما نہیں ہو سکتی۔ اب تجویز کی کہ کوئی چال چلنے چاہیے اور کسی فریب سے حضرت مسلم بن عقیل پر قابو پایا جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیل سے عرض کیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، میرا خود جنگ کا ارادہ نہیں ہے، اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل مصالحت پیدا کرے تو خون ریزی نہ ہو۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے ساتھ لیے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب تیغ زن چھپا کر کھڑے کر دیے تھے، اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اس کی کیا خبر تھی، اور آپ ان کی مکاری اور قیادی سے کیا واقف تھے؟ آپ آیہ کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ اشقیاء نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے، اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے، اور اس صدمہ میں وہ بید کی طرح لرزنے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا، اور ان کی سرمگی آنکھوں سے خونی اشک جاری تھے، لیکن اس مارکائے ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کرنے والا نہیں تھا۔ ستمگاروں نے ان نونہالوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرائے گئے، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔